میں آج کی اس وقی کانفرنس میں اپنے اگلے معزز مہمان عزت مآب محترم المقام جناب ڈاکٹر محمد سعید شیخ صاحب کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف فرما ہوں اور آج کی کانفرنس کی مناسبت سے اپنا تحقیقی مقالہ پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محکمہ مذہبی امور و اوقاف پنجاب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس وقی کانفرنس میں شرکت کا موقع مہیا کیا، اور بالخصوص اپنے محسن و مربی ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب، چیف سیکرٹری اوقاف کا میں بے حد احسان مند ہوں، کیونکہ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے مجھے حضور داتا گنج بخش علیہ الرحمہ سے وابستہ کیا۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے مجھے تصوف سے آشنا کیا۔ سر میں تادم زیست آپ کا احسان مند رہوں گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزائے خیر سے نوازے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ ذی وقار سامعین، میرا آج کا موضوع ہے کشف المحجوب کی روشنی میں پرامن بقائے باہمی کا تصور۔ ذی وقار سامعین، تصوف روحانی ترقی کا ایک راستہ ہے جس پر چل کر صوفی ایک طرف اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرتا ہے تو دوسری طرف ساتھی انسانوں کے ساتھ بقائے باہمی کے اصول پر اپنا رشتہ استوار کرتا ہے۔ صوفی کو انسانیت کی بے لوث خدمت کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، کیونکہ احسان کا ہر عمل خدا کی طرف ایک قدم ہے۔ تصوف باطنی تطہیر، رواداری اور خدمت پر اپنے زور کے ذریعے متنوع اور تکثیری معاشرے میں پرامن بقائے باہمی کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ حقیقی بقائے باہمی کا آغاز تزکیہ نفس اور معرفت الہی کی طرف سفر سے ہوتا ہے، اور اس کا اختتام تمام مخلوقات کے ساتھ تعاون پر مبنی تعلقات پر ہوتا ہے۔ بقائے باہمی محض ایک سماجی تعبیر نہیں ہے، بلکہ روحانی حالت ہے جہاں متلاشیان حق تمام مخلوقات کے باہمی ربط کو پہچانتے ہیں۔ ذی وقار سامعین، پرامن بقائے باہمی یعنی پیسفل کو ایگزسٹنس کوئی نئی اصطلاح نہیں، بلکہ اس کی جڑیں وحدت الوجود کے تصور میں پیوست ہیں۔ پرامن بقائے باہمی کی عمارت جن ستونوں پر کھڑی ہے، ان کی بنیادیں اسلام میں نہ صرف موجود ہیں بلکہ دنیا کے دیگر مذاہب سے کہیں زیادہ روشن و تابناک ہیں۔ امن، سماجی انصاف، احترام آدمیت، خدمت خلق اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ خیر خواہی پر مبنی تعلقات، یہ اسلام کی آفاقی تعلیمات ہیں۔ صوفیہ کا راستہ صرف خدا کی طرف سفر نہیں ہے، بلکہ اپنے ارد گرد کی دنیا کے ساتھ ہم آہنگ بقائے باہمی کا سفر بھی ہے۔ تعاون پر مبنی پرامن بقائے باہمی سماج کی تفہیم، تشکیل اور ارتقاء میں
صوفیاء کرام کا کردار کلیدی نوعیت کا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی تصنیفات، ملفوظات اور مقالات کے ذریعے انسانی تعلقات میں امن، بھائی چارہ، محبت، عجز و انکساری اور ہمدردی جیسی بہترین صفات کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہی صوفیاء کے سرخیل اور امام حضرت سید علی الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ ہیں، جن کی معرکۃ الآراء تصنیف کشف المحجوب کتب تصوف میں نمایاں مقام رکھتی ہے۔ کشف المحجوب آپ علیہ الرحمہ کے علمی تبحر کی دلیل، ذوق معرفت کا روشن حوالہ اور محبت، عاجزی اور بقائے باہمی کے اصولوں پر مبنی زندگی گزارنے کے لیے ایک رہنما کتاب ہے۔ ذیل میں اس رہنما کتاب سے پرامن بقائے باہمی کے بنیادی اصولوں کو اخذ کرنے کی یکسائی کی گئی ہے۔ اس میں پہلا جو اصول ہے وہ ہے ابنائے جنس کا احترام۔ ابنائے جنس کا احترام پرامن بقائے باہمی کی بنیاد کے طور پر کام کرتا ہے۔ باہمی احترام کو حقیقی طور پر عمل میں لانے سے ایسا ماحول مارز وجود میں آتا ہے جہاں متنوع افراد ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی سے رہ سکتے ہیں، ایک ایسے معاشرے کو فروغ دیتے ہیں جہاں ہر ایک کو پھلنے پھولنے کا موقع ملتا ہے۔ ابنائے جنس کا احترام انسانی وقار کی پہچان ہے۔ رنگ و نسل، مذہب و جنس اور سماجی حیثیت کا لحاظ رکھے بغیر احترام ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان بن علی الحجویری علیہ الرحمہ دیگر ابنائے جنس کے احترام کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ کشف المحجوب کے 20ویں باب الصحبت وما یتعلق بہا کے تحت اولاً قرآن مجید کی آیت پیش کرتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ ہاں بے شک جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، خدائے رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ نے اس آیت کی مزید توضیح اے بحسن رعایتہم الاخوان کے جملے سے کی ہے، یعنی اہل ایمان کے اپنے ابنائے جنس کے ساتھ احترام کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کا بھائی بنا دیتا ہے، اور بطور استشہاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان پیش کیا ہے، ثلاث یصفین لک ود اخیک تسلم علیہ اذا لقیتہ وتوسع له فی المجلس وتدعوہ بأحب اسمائہ الیہ۔ تین چیزیں آپ کے دوست کی محبت کو آپ کے لیے خالص بنا دیتی ہیں۔ جب تم اسے ملو تو سلام کرو، دوسرے یہ کہ مجلس میں اس کے لیے کشادگی پیدا کرو، تیسرے یہ کہ اسے اس کے پسندیدہ نام سے پکارو۔ ایک انسان کا دوسرے انسان کو بوقت ملاقات سلام کرنا یعنی دعا دینا، مجلس میں اسے بیٹھنے کے لیے بہترین جگہ دینا اور اسے اس کے پسندیدہ نام سے پکارنا باہمی محبت و احترام کے فروغ میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت علی حجویری علیہ الرحمہ سالک راہ طریقت پر یہ لازم قرار دیتے ہیں کہ بزرگوں کے ساتھ ادب سے پیش آئے، ہم جنسوں سے عشرت میں زندگی بسر کرے، بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئے، بزرگوں کو باپ کی جگہ دے، ہم عمروں کو بھائی اور بچوں کو اولاد سمجھے۔ ایک اور مقام پر حضرت داتا گنج بخش حضرت مرتعش علیہ الرحمہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ التصوف حسن الخلق، تصوف نیک خصلت کو کہتے ہیں۔ تصوف یہ ہے کہ عوام کے ساتھ نیک خصلت ہو، بڑوں کی عزت، چھوٹوں پر رحم کرے اور ہر معاملے میں انصاف پسند ہو۔ یہ وہ اوصاف ہیں جن کے ذریعے حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ ایک ہم آہنگ معاشرے کی تعمیر چاہتے ہیں۔ انسانوں کا یہ باہمی احترام صرف صوفیہ کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ متنوع دنیا میں پرامن بقائے باہمی کی بنیاد ہے۔ پرامن بقائے باہمی میں تعلیم کا کردار۔ تعلیم پرامن بقائے باہمی کے حصول میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مذہبی ہم آہنگی کے فروغ میں، لسانی اور علاقائی تعصبات کو دور کرنے
اور ایک ہم آہنگ معاشرے کی تعمیر و تشکیل کے لیے تعلیم ایک طاقتور آلے کے طور پر کام کرتی ہے۔ تعلیم ہی کی بدولت ہم ابنائے جنس کے احترام کا ہدف حاصل کر سکتے ہیں۔ کشف المحجوب کا پہلا باب اثبات العلم کے عنوان سے علم کی اہمیت و افادیت کو واضح کرتا ہے۔ حضور حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ نے اس باب کا آغاز فرمان باری تعالی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء سے کیا ہے، اور اس کی تائید میں دو فرامین نبوی علی صاحب الصلاۃ والتسلیم پیش کیے ہیں۔ نمبر 1 طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، نمبر 2 اطلب العلم ولو بالسین۔ اس کے بعد حضور حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ علم بسیار است و عمر کوتاہ، کہ علم تو بے حساب ہیں اور انسانی عمر تھوڑی، اور تمام علوم کا کسب ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے۔ ان علوم کثیرہ میں سے اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جس کی شریعت مطہرہ میں ضرورت ہے۔ مثلا علم نجوم کا اتنا جاننا لازم ہے کہ جس سے دن رات اور نماز روزے کے اوقات معلوم کیے جا سکیں۔ علم طب کی اتنی مقدار حاصل کرنا فرض ہے جس سے مختلف عوارض سے انسانی صحت کی حفاظت کی جا سکے۔ علم الفرائض کو سمجھنے کے لیے علم ریاضی کا جاننا ضروری ہے۔ حضور داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کے اس فرمان سے مستنبط ہوتا ہے کہ سماج میں پرامن بقائے باہمی کے لیے جس قدر علم کی ضرورت ہے اس کا حاصل کرنا فرض ہے۔ ایک متنوع معاشرہ جہاں مختلف الخیال اور مختلف الفکر لوگ بستے ہوں تو اس معاشرے کے ہر فرد پر اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس سے وہ دوسرے ابنائے جنس کے عقائد و نظریات کا احترام کر سکے، انہیں برداشت کر سکے، ایک پرامن اور تعاون پر مبنی معاشرے کی تشکیل میں فعال کردار ادا سکے۔ تعاون پر مبنی معاشرے کی تشکیل ہی تصوف کا مطمع نظر ہے۔ وقت کی تنگی ہے، میں بس اس جملے پہ اپنے مقالے کا اختتام کروں گا کہ حضور حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کا روحانی فیض انشاءاللہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کی تعلیمات کی روشنی میں ایک پرامن اور تعاون پر مبنی معاشرے کی تشکیل کے لیے عملی اقدامات کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ محترم جناب ڈاکٹر محمد سعید شیخ صاحب، جو چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف فقہ اینڈ شریعہ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے تشریف فرما ہوئے آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کا سوینئر اور کتابوں کا تحفہ جناب سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب سے وصول فرما رہے ہیں۔ بہت شکریہ جناب آپ کے قیمتی مقالہ پر۔